إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، جیسا کہ میں نے اگلی تقریروں کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا رسول اس معاملے کے اندر اتنا سنجیدہ تھا، وہ ہم کو اور آنے والے لوگوں کو ایسی بات بتا کر کے گیا ہے جس کو ہم اپنانا بے حد ضروری ہے۔ وہ باتیں جن میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینے والے۔ کیوں؟ یہ لوگ اگر اسلام نہ لائیں، ایمان نہ لائیں، تو آپ اتنے سنجیدہ اور فکر مند ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ ذرا جان جانے کا خطرہ اندازہ کر کے دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سوچتے ہوں گے اور کیسے کیسے سوچتے ہوں گے، جبکہ ہمارا مالک اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کی تعبیر ان کلمات سے ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر پیش کر دی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ بات بتاتا ہے تو آپ کو اور مجھے بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم ہمارے اسلام کو، ہمارے ایمان کو غیر مسلموں تک، غیر مومنوں تک پہنچانا بے حد ضروری ہے، اور پہنچانے کے بعد اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اس پر بھی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ افسوس کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جا کرتے تھے
اس قسم کی آیتیں قرآن مجید کے اندر بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. ہم لوگ سنتے ہیں مگر اسے اپنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور بے حد اس پر جتنا بھی ملال کیا جائے کم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لڑائی کے بعد ایک لمبا وقت صلح کا دیا تھا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حبشہ کے اندر دشمنوں نے ہی اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو نجاشی نے سن کر کے اس کے حواری سب مسلمان ہو گئے تو وہ سرزمین کے اندر اسلام داخل ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ مجھے سب جگہ اس کی اطلاع دینا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سلطنتیں جو اس وقت رشیا اور امریکہ کو دنیا یاد کرتی ہے، یہ دو عظیم طاقتیں ہیں جن کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں اور ساری دنیا کے لوگ ان سے ڈرتے ہیں. یہ حقیقت بھی ہے اور ساری دنیا ان دونوں کی غلامی کر رہی ہے. جس ملک کو ان لوگوں کی پشت پناہی ہے وہ لوگ بہت ہی دلیر اور طاقتور سمجھے جاتے ہیں. ویسے ہی اس زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک ایران تھا، دوسرا روم تھا. ایران میں پارسیوں کی حکومت تھی. پارسیوں کا معنی آگ کی پوجا کرنے والے. ان کے پاس دو معبودوں کا عقیدہ تھا. روشنی ایک معبود ہے، تاریکی ایک معبود ہے. اور روم والے یہ انجیل والے تھے، عیسائی تھے. اور ان کا سب سے بڑا لیڈر جس کو بادشاہت ملی تھی اس کا نام تھا ہرقل. اس کا نام کیا تھا؟ ہرقل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کے لیے منتخب کیا اور خط دے کر کے والی بصرہ کی طرف پہنچا دیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ روم کے بادشاہ کو میرا خط لے جا کر کے پہنچا دو. تو دحیہ کلبی خط لے کر کے روم پہنچے. پہنچنے کے بعد ان کے بادشاہ کے پاس یہ خط پہنچا دیا. کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ خط خیریت عورت کا نہیں تھا. یہ خط اس کے مسلمان ہونے اور اس کے محفوظ ہونے کے لیے ہدایت دی گئی تھی. تو اس نے ترجمان کو بلایا. اسے شاید عربی نہ آتی ہو لیکن اس کا ترجمان عربی جانتا تھا، عربی سے روم میں ترجمہ کرتا تھا. جا کر کے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پہنچا دیا. خط پڑھنے کے لیے اس نے اپنے ترجمان کو بلا کر کے کہا کہ یہ خط پڑھو، یہ خط پڑھو. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا تعارف کرایا. میرا نام محمد بن عبداللہ ہے اور اللہ کا میں رسول ہوں، اور تو روم کا بڑا کہلاتا ہے، بڑا بادشاہ ہے، اور تیرے نام یہ خط میں اس بادشاہ کا پیش کر رہا ہوں جو کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ.
اس کا رسول ہوں، اس کا پیغام تجھ تک پہنچا رہا ہوں۔ لکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط سنایا گیا، تو پہلے الفاظ تھے کہ تو اسلام لے کر کے آ جا، تیرے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ تیرا ملک بھی محفوظ ہو جائے گا، چونکہ تو عیسائی ہے، اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو تجھے دوہرا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو پہلے دوسرے پیغمبر کو مانتے تھے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں یا لا لیتے ہیں، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا اجر بتایا ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، دو بدلے ملیں گے۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت کر دی، ساتھ ساتھ تیرے جتنے بھی عوام ہیں، تو روم کے عوام کو الیسین کہا جاتا ہے، ان کا بھی بدلہ تجھے ملے گا۔ تو اگر مسلمان ہو گیا تو تیرے ساتھ جتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان سب کا بدلہ تجھے ملے گا، تو مسلمان ہو جا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی ایک آیت لکھی جو آج اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر یہ آیت کو ہم لوگ سمجھ جائیں گے تو حق کو معلوم کر لینا بہت آسان ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھی، ہمارے درمیان تمہارے درمیان ایک ایسا کلمہ ہے جو برابری کر دیتا ہے، تم بھی برابر ہو جاتے ہو، ہم بھی برابر ہو جاتے ہیں، نہ تمہاری ہمارے سے دشمنی ہے نہ ہماری تمہارے سے دشمنی ہے۔ سواء بیننا و بینکم، وہ کیا ہے کلمہ؟ یہ حنفی شافی کے جھگڑنے والوں نے بھی نہیں سمجھا، بریلوی اور تبلیغی کے جھگڑنے والوں نے بھی نہیں سمجھا، اسی طریقے سے جو لوگ اختلافات کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر اتنے اختلافات والے اسلام کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، تمہارے درمیان ہمارے درمیان سارے فرق کو ختم کرنے والی چیز ایسی ہے جو دعوت دے رہی ہے کہ تم اور ہم ایک ہو جائیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ساری دنیا کو آپ حنفی نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کو آپ بریلوی نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کو آپ تبلیغی نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کو آپ جماعت اسلامی نہیں بنا سکتے۔ جتنے فرقے دنیا کے اندر ہیں اس فرقے میں سے ساری دنیا کے لوگوں کو آپ بنا نہیں سکتے، صرف ایک کلمہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوچنے کا موقع دیا ہے، اس آیت پر سوچ کر کے عمل کرنے اور آپس میں ایک دوسرے کو بتانے کا موقع دیا ہے، مگر ہم آپس میں لڑ کر کے تتر بتر ہو رہے ہیں ایک ہونے کے بجائے۔ تب اس کا معنی کیا ہوا؟ ہمارا کلمہ صحیح نہیں ہے، ہم نے کلمے کو صحیح پڑھا بھی نہیں، صحیح سنا بھی نہیں اور صحیح عمل بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایسے اختلافات کے اندر ہم لوگ گم ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے پہلی جتنی کتابیں دی گئی ہیں ان کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، تو ان کے علاوہ جتنے لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کو بڑا سمجھ رہے ہیں،
ان کو بھی اس کے اندر دعوت دی گئی ہے۔ تعالو، آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے درمیان ہمارے درمیان برابری کر سکتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اس کا پہلا جز اللہ نعبد الا اللہ، یہ سارے باطل معبودوں کو چھوڑ دو، جسے جسے تم عبادت کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو وہ جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وَلَا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو بھی شریک کرنا جائز نہیں۔ یہ اگر کام آپ پورا کر دو گے تو ہم سب بھائی بھائی ہو گئے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اسی کی بنیاد پر ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے کہ تمہارا کلمہ الگ ہے، ہمارا کلمہ الگ ہے، اور ہم اتنے رب بنا لیے ہیں، اللہ نتخذ اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے رب جو بنا لیے ہیں، ان سارے معبودوں کو چھوڑ دو، چھوڑ کر کے ایک اللہ کو سب سے بڑا بنا دو۔ یہ پیغام کسے دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کو دے رہے ہیں، جو کتاب والا ہے، انجیل کا ماننے والا ہے، اور اتنا ماہر انسان ہے جس نے انجیل کا ایک ایک حرف پڑھا ہے۔ اس کو لکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان کر دیا۔ اگر یہ وسیع مرتد کی بات سن کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ عرب کا ایک چھوٹا سختی کرنے والا گروہ یہ دنیا پر حکومت کر چکا ہے، یہ کہہ کر کے ہم ٹال دیتے ہیں آتنکوادی کہہ کر کے، تو ایسی صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتنکوادی میں سے ہیں، نہ آپ کے ماننے والے آتنکوادی ہیں۔ یہ سوچ کر کے دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں ایک دوسرے کو الگ الگ کرنے کے لیے الگ الگ معبودوں کو بنا لیا ہے۔ یہ کام چھوڑ دیں، چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم سب برابر ہو سکتے ہیں۔ کتنا پیارا سبق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہرقل تک پہنچایا۔ یہ خط آج بھی تاریخ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ خط لے کر کے جانے والے کون تھے؟ دہیہ کلبی، اور وہ بڑی تعداد میں نہیں تھے، مختصر تعداد میں تھے۔ جا کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے خط کو سنایا، اس کے ترجمان نے ترجمہ کر کے بادشاہ کو سنایا۔ تو اب بادشاہ دیکھیے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ اس نے جو انجیل پڑھا تھا، انجیل کا ایک ایک حرف صحیح طور پر معلوم کرنے کے لیے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ ذرا تلاش کرو کہ ہماری سلطنت میں کوئی عربی آئے ہوئے ہیں تو ان کو پکڑ کر میرے سامنے لا کر کے پیش کرو۔ تلاش کیا گیا ملک شام میں، یہ بھی رومیوں کے ماتحت تھا۔ تلاش کیا گیا تو ابو سفیان اور اس کی جماعت وہاں پر تجارت کے لیے گئی تھی، تو رومیوں نے ان کو پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لایا۔ اب بادشاہ کے پاس لانے کے بعد بادشاہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی انسان کون ہے؟ سارے عربوں نے جواب دیا کہ ابو سفیان۔ کیا لگتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے،
اور دوسرے آپ کے صحابہ تھے، لیکن رشتے میں اتنا قریب کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان کو اس نے بلا کر کے نبوت کے صحیح ہونے کی تصدیق کے لیے اس کے پاس جو چند سوالات تھے وہ سوالات ابو سفیان کے سامنے رکھے۔ پوچھا، کیا یہ شخص جو تم کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے اس کا نسب کیسے ہے؟ کیسا نسب ہے تمہارے اندر؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کا نسب سب سے اونچا نسب ہے۔ اچھا، اونچے نسب والا ہے، ٹھیک ہے، پہلا سوال تو اس کا حل ہو گیا۔ دوسرا سوال پوچھا، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، کبھی اس نے جھوٹ نہیں کہا۔ پھر تیسرا سوال پوچھا، کیا اس کے پیچھے امیر لوگ رہتے ہیں یا غریب لوگ؟ جواب دیا کہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ اتباع کرنے والے غریب لوگ ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال کیا، کیا کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا کہ جو آدمی مسلمان ہو چکا ہے وہ مرتد ہوا ہے۔ آج ہم لوگ مفت میں مرتد ہو رہے ہیں۔ دیکھو ہماری شکلوں کو، دیکھو ہمارے لباس کو، دیکھو ہمارے کلچر کو، دیکھو اور ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات کو دیکھو، سب کچھ غیر مسلموں کی طرح ہے، صرف نام ہمارا مسلمانوں کا ہے۔ تو ان کا کوئی بھی آدمی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آج یہ خط ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم لوگ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور دوسرے مذاہب کی ساری تہذیب کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ ہرقل کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کبھی بھی اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑے گا اور اسلام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، اس کو میں مسلمان سمجھتا ہوں۔ ہرقل کے نزدیک ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ سب تو اقرار کرتے ہیں مگر عمل کے میدان میں صفر ہیں۔ تو ہرقل کو جواب دیا ابو سفیان نے، کوئی ان میں سے مرتد نہیں ہوتا اور ان میں سے کوئی غیر مسلمین اور اسی طریقے سے غیر مذہب والے لوگوں کی باتوں کو اپناتا نہیں۔ پھر پوچھا، ان کی تعداد گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ روزانہ ان کی تعداد بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے اب تک تو نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدعہدی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے۔ ہاں، ہمارے درمیان اس کے درمیان صلح ہے، پتہ نہیں اس کے درمیان وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی بات بڑھائے بغیر اور کچھ کہوں تو میرے ساتھی جو عرب ہیں وہ میرا انکار کریں گے اور میرے خلاف گواہی دیں گے، میرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس ڈر سے میں نے جھوٹ نہیں کہہ سکا اور پوری سچائی کے ساتھ پوری باتیں بتا دیں۔ پھر اس کے بعد آخری سوال پوچھتا ہے، کیا باتوں کا یہ حکم دیتا ہے؟ ارے یہ جو باتیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر نہ چلیں، سب چھوڑ دیں۔ آج ہم لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بریلوی مجھ سے کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑیں گے نہیں، اگر ہمارے باپ دادا جہنم میں جا رہے ہیں تو ہم بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں اللہ کا نبی دعوت دے رہا ہے
کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو اور جو دین میں لایا ہوں اس دین کو اپنا لو۔ شرک اور بدعت اور خرافات کی نحوست اور گندگی کو اپنے سے دور کر کے اسلام کی اور ایمان کی پاکیوں کو اپنا لو۔ لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ سوال کرنے کے بعد پھر کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ نماز کا حکم دیتا ہے، پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے، اور اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور بری باتوں سے ہم کو روکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہہ ڈالی کون؟ ابو سفیان نے۔ اس کے بعد بادشاہ جواب دیتا ہے یہ ساری چیزیں نبی کے اندر ہونا ضروری ہے، اور نبی ایسے ہی بھیجے جاتے ہیں جن کے متعلق میں نے سوالات کیے ہیں، اور نبی کے یہ اوصاف جب تک نہیں ہوتے نبی کو پہچانا نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر کے تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بعد ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو دربار سے الگ کر دیا، چلے گئے۔ جب خط کی تصدیق کیا اور ان کے سامنے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جس سے میں ملاقات کرنا چاہوں تو ضرور جا کر کے ملاقات کروں گا، اور اس کے دونوں پیر کو دھو کر کے میں ان کا پانی پیوں گا۔ یہ کہا کون؟ بادشاہ نے۔ اور یاد رکھ لو وقت قریب آ چکا ہے، میرے پیروں کی نیچے کی جتنی جگہ ہے اس کا وہ مالک بن جائے گا۔ ابو سفیان یہ سننے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ارے مجھے اس کے بارے میں یقین ہو چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے نہیں بلکہ ساری کائنات کے بادشاہ بھی بن جائیں گے، اور ساری کائنات اسلام کی نگرانی میں رہے گی، اور اسلام غالب آ کر کے رہے گا۔ یہ کہہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اتنی بات کہہ کر کے ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا، جبکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے۔ ہمارے اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، پیار اور محبت ہے۔ اسی طریقے سے یہ اسلام ساری کائنات کے اندر نمودار ہوا اور ساری کائنات کے اندر پھیل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا گھر جس کی چھتیں بھوسے والی ہو، پتے والی ہو، اور کوئی ایسا گھر جو ٹھکرے والے ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل کر کے رہے گا، عزت دینے والے کی عزت سے، اور ذلت کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر کے سارے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اسلام کو جاننے والے، پہچاننے والے، اور اس کے نام کو پوری طریقے سے تحقیق کرنے والے ہو جائیں گے۔ آج اسلام پوری دنیا کے اندر اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگ اگر دشمنی کرتے ہیں تو اسلام سے دشمنی کرتے ہیں اور اسلام والوں سے دشمنی کرتے ہیں، جیسا کہ مثل مشہور ہے۔ اس درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں جس کے اندر پھل ہیں، اور جس کے اندر پھل نہیں ہوتے اس پر کوئی پتھر نہیں مارا جاتا۔ تو ہمارا اسلام پھلدار درخت ہے، اور اس پر جتنے لوگ پتھر ماریں گے تو یہ علامت ہے کہ یہ حقیقت میں فائدے والا اور فائدہ پہنچانے والا مذہب ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی آدمی داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو سارے برکات اور سعادتیں اس کے حق میں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے حق میں اس کی ساری سعادتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی مسلمان بننے
اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسا کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسے ہم کو عمل کرنے والا بنا دے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سننے میں فائدہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا اور پکا اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔